اچھا دیکھیں، تھرڈ جو ہے ایٹروسٹیز اینڈ ایٹروسٹیز کا میننگ دیکھ لیتے ہیں. کینسل کریں، اتنے زیادہ پیجز اوپن ہوئے ہیں بھائی. An extremely wicked, cruel, and shockingly violent act. Okay, this means so atrocities and policies during Congress rule. Acha, atrocities and policies during Congress rule 1937 to 1939. For 12 months, for 27 months, Congress ruled eight provinces. Instead of fostering national unity, their overtly Hindu-centric policies aligned the Muslim population and convinced them that living under Hindu majority. دیکھیں 27 months تک جو ہے کانگریس نے 8 provinces پر رول کیا، اور بجائے اس کے کہ وہ نیشنل یونٹی کو پروموٹ کرتے، اس کو فروغ دیتے، انہوں نے جو ہے ہندو سینٹرک پالیسیز بنائیں اور انہی پر عمل پیرا ہوئے. یعنی کہ صرف جو ہندوز کے مفاد میں جو پالیسیز تھیں وہی بنائی انہوں نے. تو اس نے جو ہے مسلم پاپولیشن کو الائن کیا. جو پہلے جو مسلمز کی جو پاپولیشن تھی، جو لوکل کینڈیڈیٹس پر ریلائی کر رہی تھیں، یعنی کہ پنجاب میں جیسے 1937 کی الیکشن میں یونینسٹ پارٹی جو پنجاب کی تھی، لوکل لوگوں کی ایک پارٹی تھی، تو وہ جیتی تھی. تو اس سے اب جو 27 منتھس کے ان کے کانگریس کے رول کے بعد اب مسلم پاپولیشن میجورٹی جو ہے وہ اس بات پر کنونس ہو گئی تھی کہ living under a Hindu majority means cultural and political extinction. کہ ہندو میجورٹی کے انڈر رول، یعنی کہ ہندو میجورٹی کے رول میں ان کی حکمرانی میں رہنا ایسے ہے جیسے اپنی کلچرل، اپنی ثقافتی اور سیاسی بقا کو جو ہے نا وہ دفن کرنا. ٹھیک ہے. کانگریس رول پالیسیز: symbolic dominance, educational erasure, socio-political violence. بندے ماترم، symbolic dominance. ٹھیک ہے. ٹرائی کلر فلیگ، بندے ماترم یہ میرے خیال سے ان کا وہ ترانہ وغیرہ ہے. واردھا اسکیم، ودیا مندر، ایجوکیشنل ایریر، واردھا اسکیم، ودیا مندر، واردھا اسکیم، ودیا مندر. اینٹی کاؤ سلاٹر بینس، اینٹی کاؤ سلاٹر بینس. اوکے. جو یعنی کہ گائے کے جو ہے ذبح کرنے پر بین لگا دی انہوں نے. کمیونل ریاٹس اینڈ جاب بائسز، یعنی کہ دیکھ لینا وہ فرقہ بندی انہوں نے لال دی، اور جاب میں بھی انہوں نے ہندوز کو پروموٹ کیا، ہندوز کو جو ہے نا. اب کلچرل سمبولک امپوزیشن: بندے ماترم دی اینٹی مسلم سانگ فرام بینکم چندرا چٹوپدھیاز ناول آنندما was made the mandatory national anthem in assemblies and schools. اب دیکھیں بندے ماترم جو ہے نا اینٹی مسلم سانگ، جو مسلمانوں کی اینٹی سانگ ہے، فرام بینکم چندرا چٹوپدھیا. بینکم چندرا چٹوپدھیا، پتہ نہیں عجیب سے نام ہے یار، ریلی اسٹرینج ریلی ناول. تو دیکھ لینا یار اس کی پروننسیشن. was made the mandatory national anthem in assemblies and schools. Congress tricolor: the party color of the Congress was hoisted atop government buildings, treating a political party as the state itself. اچھا دیکھیے، پولیٹیکل پارٹی کا فلیگ الگ ہوتا ہے، اور جو ملک کا فلیگ ہوتا ہے، جو کنٹری کا فلیگ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. اب دیکھیں مسلم لیگ کا، جیسے ہمارے پاکستان میں بھی پاکستان تحریک انصاف کا دیکھ لیں، ان کا فلیگ اپنا ہے پارٹی کا، پولیٹیکل پارٹی کا. پیپل پارٹی کا اپنا فلیگ ہے، نون لیگ کا اپنا فلیگ ہے، اور باقی جو دیگر جماعتیں ہیں ان کا اپنا فلیگ ہے.
ٹھیک ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا جو ہے نا وہ نیشنل پورا ایک ہی فلیگ ہے. ٹھیک ہے, جو بھی پارٹی جیتتی ہے وہ اپنے نیشنل اسمبلی پہ اپنا پولیٹیکل فلیگ تو نہیں لگاتی نا, وہ پاکستان کا فلیگ ہی لگتا ہے. تو جو کانگریس نے اپنا ترنگا تھا وہ جو ہے نا ٹرائی کلر ترنگا وہ گورنمنٹ کی جو بلڈنگز تھیں ان پر لگا دیا. ہندو ڈومیننس جو تھرڈ پوائنٹ ہے اس کا کلچرل اینڈ سمبولک پوزیشن میں, وہ یہ ہے کہ اردو واز سسٹمیٹیکلی مارجنلائزڈ ان ایڈمنسٹریشن اینڈ ایجوکیشن ان فیور آف سنسکرٹائزڈ ہندو. Urdu was symbolically marginalized in administration, ٹھیک ہے, and education in favor of okay. یعنی کہ سنسکرت جو رسم الخط ہے ہندی کا وہ یوز کیا گیا اردو کی بجائے. The Varda and Vidya Mandir scheme, educational reforms designed by Gandhi were introduced. Children were made to bow before images of Gandhi, okay, sing Hindu devotional songs, and wear hand-spun cloth khaddar. Hand-spun cloth khaddar. Muslim parents viewed this as an outright attempt to indoctrinate. Okay, what is this, man? Oh, so sorry, guys. Muslim parents viewed this as an outright attempt to indoctrinate their young into Hindu religious traditions. اب دیکھیں جو ایجوکیشنل ریفارمز گاندھی نے انٹروڈیوس کروائی تھی اس میں یہ تھا کہ جو چلڈرن تھے, بچے تھے, ان کو ان کے لیے یہ چیز لازمی قرار دے دی گئی کہ وہ اسکول جانے سے پہلے جو ہے نا وہ گاندھی کی جو ہے نا وہ تصویر کو اس کے آگے جھکیں گے, اور جو ہندو ڈیووشنل سانگ ہے اس کو سنگ کریں گے, اور جو کھدر کا ایک کپڑا ہے یعنی کہ ہاتھ سے بنا ہوا وہ پہنیں گے. اوکے یار کیا مسئلہ ہے, چلڈرن ور میڈ ٹو بو, ٹھیک ہے. مسلم پیرنٹس نے جو نا اس چیز کو ایک یعنی کہ ان کی ایک سازش کے طور پر دیکھا. ظاہر سی بات ہے ایک سازش ہی تھی جس میں جو ہے نا وہ مسلمز کے جو نیو بورن چلڈرن تھے ان کو ہندو ریلیجن کی طرف راغب کر رہے تھے. سوشیو اکنامک اینڈ کمیونل ڈسکریمنیشن بینز ور امپوزڈ آن کاؤ سلاٹر سیورلی افیکٹنگ مسلم ڈائٹری پریکٹسز اینڈ لائیولیہڈس. اچھا, بین امپوز کی گئی تھی کاؤ سلاٹر پہ جو کہ مسلم ڈائٹری پریکٹسز اینڈ لائیولیہڈ کو جو ہے نا وہ افیکٹ کر رہی تھی, کیونکہ مسلمز میں تو اس چیز کا کوئی رواج نہیں تھا. جبکہ جو قربانی ہوتی ہے ان کی جو عید الاضحیٰ ہوتی ہے اس میں تو جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو مسلم ریپرزنٹیشن ان سول سروسز, پولیس ڈپارٹمنٹس اینڈ لوکل کاؤنسلز ور ڈیلیبریٹلی سپریسڈ. جو مسلم کی ریپرزنٹیشن تھی سول سروسز میں, پولیس ڈپارٹمنٹس میں, لوکل کاؤنسلز میں, وہ اس کو جو ہے نا وہ ڈپریس کر دیا گیا, کافی حد تک ڈپریس کیا گیا, ٹھیک ہے. communal riots surged with local police and official communities siding with Hindu aggressors. اب دیکھیں کمیونل رایٹس جو ہیں, کمیونل جو بغاوتیں تھیں وہ بڑھیں, کیونکہ لوکل پولیس تھی اور آفیشیل تھے وہ کنسسٹنٹلی جو ہے نا ہندوز کی جو ہے وہ سائڈ لے رہے تھے. اچھا, ڈاکومنٹنگ دا ایٹروسٹیز. ایٹروسٹیز کا مطلب ہے ایٹروسٹیز میننگ, ٹھیک ہے, یعنی کہ بہت ہی عجیب قسم کا. ہاں جی, to expose these abuses to the British administration and the public, Muslim League published three damning official reports. ٹھیک ہے.
To expose these abuses to the British administration, Muslim League published three damning official reports. مسلم لیگ کو نے جو ہے نا یہ ساری چیزیں برٹش تک پہنچانے کے لیے انہوں نے یہ رپورٹس بنائی. پیر پور رپورٹ 1938, دی شریف رپورٹ 1939, فضل الحق مسلم سفرنگ انڈر کانگریس رول 1939, led by Raja Sayyid Muhammad Mehdi of Pirpur, documented Congress atrocities specifically in Bihar. اچھا پیر پور رپورٹ 1938 میں تھا. یہ جو ہے نا راجہ سید محمد مہدی نے جو ہے نا آف پیر پور اس نے لیڈ کی تھا کیا تھا اس کو. اور تو شریف رپورٹ 1939 تھی, اس کو جو ہے نا وہ ڈاکومنٹ کیا تھا کانگریس ایٹروسٹیز اسپیسیفکلی ان بہار. کانگریس ایٹروسٹیز, لیٹس check that's meaning. What is meant by atrocities? Extremely wicked, cruel and shocking act typically characterized by severe violence. Atrocities یار بہت لفظ یوز ہو رہا ہے اس پرامپٹ میں. atrocities اس کو یاد کرنا پڑے گا. atrocities documented Congress atrocities specifically in بہار. اچھا تیسرا جو ہے ڈاکومنٹڈ تھا وہ یہ تھا فضل الحق مسلم سفرنگ انڈر کانگریس رول. ٹھیک ہے اوکے. The historical outcome, the day of deliverance. When World War II broke out in September 1939, the British dragged India into the war without consulting Congress leaders. In protest, all Congress ministries resigned in October 1939, relieved from 27 months of oppression. Jinnah called upon all India Muslim League to celebrate December 22, 1939 as the day of deliverance, Yom Tashakkur. The disastrous experience of Congress rule transformed the Muslim League from an elite group into a mass movement, setting the stage for the Lahore Resolution just 3 months later in March 1940. Setting the stage for Lahore Resolution. Okay. اچھا ہسٹوریکل آؤٹ کم آف دا ڈے آف ڈیلیورنس, اس کو اگر ہم دیکھیں وین ورلڈ وار سیکنڈ بروک آؤٹ ان سپتمبر 1939. سپتمبر 1939 میں جب ورلڈ وار سیکنڈ شروع ہوئی, دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی, تو برٹش نے جو ہے نا انڈیا کو بغیر کانگریس کی منظوری کے, کانگریس کی سے مشورہ کیے, اس نے انڈیا کو بھی جو ہے نا جنگ میں دھکیل دیا. تو احتجاجاً آل کانگریس منسٹریز, جو کانگریس کی منسٹریز تھی, انہوں نے ریزائن کر دیا ان اکتوبر 1939. سپتمبر 1939 میں جنگ شروع ہو رہی ہے اور اکتوبر 1939 میں انہوں نے ریزائن کر دیا. ریلیوڈ فرام 27 months آف آپریشن, یعنی کہ تقریباً 27 months کے دباؤ کے بعد جناح نے آل انڈین مسلمس کو جو ہے نا وہ سیلیبریٹ کرنے کا 27 دسمبر 1939 کو. یعنی کہ کانگریس کی جو ہے آپ کہہ لیں حکمرانی جو 27 months کی تھی, اس سے آزاد ہونے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے دسمبر 22, 1939 کو جو ہے وہ ڈے آف ڈیلیورنس, یوم تشکر منانے کا کہا. تو یوم تشکر یعنی کہ وہ شکر, یعنی کہ شکر کا دن آپ کہہ لیں. تو the disastrous experience of Congress rule transformed the Muslim League from an elite group into a mass movement. ٹھیک ہے. Setting the stage for the Lahore Resolution just 3 months later in March 1940. تو اس نے جو ہے نا لاہور ریزولوشن کی بنیاد بھی رکھی جو کہ 1940 میں ہوئی. So thank you so much for your time guys. Hopefully you understand what we learned today. اینڈ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ کائنڈلی آپ اپنی ریسرچ بھی کر لیا کریں. کوئی لفظ سمجھ نہیں آیا تو آپ خود بھی کائنڈلی گوگل کر لیا کریں. اور دیٹس آل. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.